جی تو بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے کہ 2021 میں آپ لوگ مٹر پلاؤ بالکل اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ چھوڑیں پرانے طریقوں کے چاولوں کو، بریانیوں کو اور دوسرے قسم کے کھانوں کو۔ 2021 میں تھوڑا بہت کھانوں کو نیا ٹچ دیجئے میرے ساتھ، زہرا آصف کے ساتھ، اور ٹرائی کیجئے ایک نئی قسم کے مٹر پلاؤ کو جو کہ آپ کے اور آپ کے کھانوں کی جان بننے والا ہے۔ مٹر جانے والے ہیں، جاتے جاتے ان کو الوداع کرنے سے پہلے ایک بار یہ پلاؤ ضرور بنا کر دیکھیے اور اپنے اور گھر والوں کے سامنے اپنی تعریفیں کروائیے۔ آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یمی لگ رہا ہے، اور جو بچے چاول نہیں کھاتے ہیں یا جو مٹر نہیں کھاتے ہیں ان کو اس طریقے کا پلاؤ بنا کر کھلائیں، یہ جانے وہ بہت زیادہ یمی بنے گا اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس کو بنا کے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا بنا کر۔ کچھ انگریڈینٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ زمانہ آگے جا رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے، ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی انگریڈینٹس بنائے جائیں، وہ جو بھی کھانا بنایا جائے وہ بہت زیادہ کم انگریڈینٹس میں بنایا جائے۔ اسی لیے میں نے اس کو 2021 کا پلاؤ کا نام دیا ہے، کیونکہ 2021 میں لائف اتنی زیادہ فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بہت زیادہ انگریڈینٹس اکٹھے کریں اور پھر سے ایک مزیدار سا کھانا بنائیں۔ تو اسی لیے میں نے بہت زیادہ کم انگریڈینٹس رکھے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت کم انگریڈینٹس ہیں۔ سب سے پہلے میرے پاس ہے مٹر، یعنی کہ جس کو ہم پیس بھی بولتے ہیں، جتنی کوانٹٹی آپ کو پسند ہو آپ اتنا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے اندر آلو ایڈ کر رہی ہوں، حالانکہ اس کا نام مٹر پلاؤ ہے لیکن آلو میں نے اس لیے ایڈ کیے ہیں تاکہ جو بچے مٹر پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس کو آلو کے ساتھ کھا سکیں۔ اس کے اندر دہی ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ کوانٹٹی میں جائے گا، اس لیے اس کا ٹیسٹ جو ہوگا وہ دہی کی وجہ سے بہت زیادہ انہینس ہوگا۔ ٹماٹر ایڈ کر رہی ہوں، ٹماٹر obviously ہر کھانے کی جان ہوتی ہے، لیکن ٹماٹر ڈالتے ہوئے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ٹماٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے تو چاول آپ کے چپچپے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز ہے، گرین چلی ہے، یہ آپ نے حسب ذائقہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ مسالے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کم مسالے ہیں، لیکن کم مسالوں میں بہت اچھا پلاؤ تیار ہو سکتا ہے، بہت زیادہ یمی پلاؤ تیار ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر ہے نمک ہے، چائنیز سالٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ میں بلیک پیپر ہے، کراش چلی ہے، اور تھوڑا سا میں بس اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں، جو کہ آپ کے تمام گھروں میں ہوتا ہے گرم مسالہ۔ اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ اس کو بازار سے لا دیں گے، بہت زیادہ آپ کو سستا پڑتا ہے نا۔ اور یہ دیکھیں یہ تمام انگریڈینٹس آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، اور اب ہم اس کو بنانے کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ کم آئل میں لیا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے اس کو 2021 کا نیا پلاؤ کہنے کا، کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ بہت کم انگریڈینٹس استعمال کرنے ہیں، بہت کم بجٹ میں اس کو بنا رہے ہیں، تو پیسوں کی بھی کمی بہت زیادہ آتی ہے آنے والے سالوں میں، تو اس لیے یہ بہت زیادہ آسان ہے اور کم بجٹ بھی ہے۔ اب میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا ہے، اور پیاز ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی۔ اس بات کو آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو بہت کم فرائی کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کا کلر بالکل بھی نہیں نکالنا ہے۔ کلر نکالنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ تڑکے والے چاول جو ہوتے ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو پلاؤ ہوتا ہے وہ نارملی وائٹ اچھا لگتا ہے، خاص طور پر مٹر پلاؤ جس کے اندر کے گرین مٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں، ساتھ میں تھوڑے بہت وائٹ چاول نظر آ رہے ہوں، تو پھر ہی وہ بہت زیادہ یمی لگ رہا ہوتا ہے۔ پیاز کو آپ دیکھیے، پیاز ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب ساتھ میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں زیرہ، ٹھیک ہے، زیرہ جس کو کہ ہم لوگ کیومن سیڈز بھی بولتے ہیں، وہ ہے ثابت زیرہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں، لیکن میں نے یہاں پر گرم مسالہ ثابت بالکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ جب آپ گرم مسالہ ایڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گرم مسالہ ثابت نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نکال کر باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے، نہ ان کو اور نہ ہی آپ لوگوں کو۔ تو آگے یہ دیکھیے، بس ہلکا سا جب یہ فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر دوسرے مسالے ڈالنے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رنگت بہت زیادہ براؤن بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ایون کہ گولڈن براؤن بھی نہیں ہے، ہلکا سا بس صرف اس کو سوٹے کیا ہے جیسا سافٹ ہو جائے۔ اب اس کے اندر یہ جو ہری مرچیں تھیں اور میرے پاس ٹماٹر تھے، ٹماٹر تقریباً 2 درمیانے سائز کے ہیں، بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، اور چلیز جو ہیں وہ جسٹ فار ایڈ ٹو فلیور، تاکہ جب بڑے لوگ کھائیں تو ان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت فلیور تو ضرور آئے بیچ میں، تو اس لیے ہم، اور یہ تقریباً 3 سے 4 چھوٹی ہری مرچیں تھیں جو باریک والی ہوتی ہیں، میں نے وہ کاٹی ہیں، اگر آپ چاہیں اس کو تھوڑا سا کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں نے اس کو تقریباً 1 سے 2 منٹ میں نے اس کی بھنائی کی ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے۔ سافٹ ہونے کا ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ جب آپ کھانا اس کو بالکل ریڈی ہو جائے تو جو ٹماٹر کے ایک بڑے بڑے جو چنکس ہوتے ہیں وہ اوپر نظر نہ آئیں، جو کہ بہت ہی زیادہ برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں نے مٹر ایڈ کر دیے ہیں، تقریباً میرے پاس آدھا پاؤ کے قریب مٹر تھے، اور میرے پاس آدھا پاؤ سے بھی بہت ہی کم آلو ہیں جو کہ میرے پاس گھر میں پڑے ہوئے تھے، ایٹ لیسٹ کوئی 2 بڑے سائز کے آلو تھے جو میں نے شامل کیے ہیں۔
اس کو آلو بیچ میں ڈالنے کا میں نے آگے بھی ریزن بتایا، صرف وہی ریزن ہے کہ آپ نے جو بچے مٹر پسند نہیں کرتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلو کے ساتھ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چاولوں کو۔ تو اس لیے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہوں جب بھی ہم کھانا بناتے ہیں تو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر یہ چیز نہیں کھاتا تو ایک بندہ اس چیز کے ساتھ میں اس چیز کو انجوائے کر سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اب میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں، تقریباً 1 منٹ کے لیے جسٹ آپ نے اس کو تھوڑا بہت اسٹر فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں بھوننا چاہیے تاکہ پھر آلو کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ایک کلر آنا شروع ہو جائے گا اور پھر مٹر بھی جو ہے بلیک بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ بالکل بھی دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور ذائقے میں بھی نہیں۔ اب میں نے اس کے اندر یہ دہی شامل کیا ہے، ساتھ میں جتنے مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے وہ تمام مسالے میں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں۔ مسالے میں بہت کم اس کے اندر یوز کر رہی ہوں کیونکہ ایک تو بجٹ پر بھی اثر پڑتا ہے، دوسرا کئی دفعہ گھر میں مسالے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بچے کھاتے وقت تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو ویسے بھی عام روٹین میں بھی ہمیں کم مسالے ہی یوز کرنے چاہیے۔ پلاؤ کے اندر ایک اپنا چاول کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے اور تمام مسالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ آنا چاہیے، نہ کہ آپ کسی بھی چیز کو مزیدار بنانے کے لیے یہ کریں کہ اس کے اندر اتنے زیادہ مسالے ڈال دیں کہ جسٹ ہمیں صرف اور صرف مسالے کا ہی ٹیسٹ آئے۔ اور یہ میں اس کو بھون رہی ہوں، جیسے جیسے اس کی بنائی ہوتی جائے گی دہی کا پانی خشک ہوتا جائے گا اور پھر یہ اس کے اندر میں اور چیزیں بھی ایڈ کروں گی۔ اگر ہم لوگ اکثر اوقات اس کو میں نے ڈھابا مٹر پلاؤ بھی بالکل اسی طریقے سے کہا تھا، کیونکہ جب ہم لوگ گھروں میں پلاؤ بناتے تھے تو وہ اور طریقے سے بنا تھا، لیکن یہ میں نے ایک ڈھابے سے چاول کھائے تھے، میں نے وہاں سے ریسیپی پوچھی تو انہوں نے بالکل مجھے اس طریقے سے بتائی ہے، بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ میں اور دہی پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور جو چاولوں کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے۔ پانی ڈالتے وقت ایک چیز کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے چاول 1 پیالی ہیں تو آپ نے تقریباً 1.5 پیالی کے قریب پانی ڈالنا ہے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ 2 پیالی پانی ڈالتے تھے یعنی کہ ڈبل کوانٹٹی میں، اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں نے اس کے اندر ونیگر شامل کر دیا ہے۔ ونیگر شامل کرنے کا بھی ریزن یہی ہے کہ آپ کا جو چاول ہے وہ بالکل بھی ٹوٹے گا نہیں، اور اگر آپ اس کے اندر چمچ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک خراب نہیں ہوں گے آپ کے چاول۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ڈھابے سے یہ ریسیپی پوچھی اور اس نے ہمیں یہ بتائی، تو یہ بالکل وہی ریسیپی ہے، اس طریقے سے میں نے پہلے گھر میں خود ٹرائی کیا اور پھر میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی، تو یہ بہت اچھے بنے تھے۔ ابھی میرے پاس چاول ہیں جن کو کہ میں نے کوئی 15 منٹ پہلے میں نے پانی میں سوک کر کے رکھا ہوا تھا، آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے کرنے ہیں، کوئی چاول پہلے بوائل نہیں کرنے ہیں، اس کو جسٹ پانی کے اندر سوک کرنا ہے۔ سوک کرنے کی وجہ سے یہ چاول جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے سوگی ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے چاول کے اندر جو ہے وہ پانی تھوڑا سا کم رکھا ہے۔ اب میں یہ سارا پانی نکال دوں گی اور پانی نکالنے کے بعد میں اس کو اپنے چولہے کی طرف لے کر جاؤں گی۔ یہ دیکھیں ایک بوائل آ گیا ہے، بوائل لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بوائل لانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو چاول اور پانی کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے جو چاول ہیں وہ بالکل بھی چپچپے نہیں بنتے ہیں۔ اب میں نے اس کے اندر جو میرے سوک کیے ہوئے چاول تھے میں نے وہ اس کا پانی نکال کے میں نے اس کے اندر وہ شامل کیا ہے۔ اب پھر میں اس کے اندر ایک بوائل آنے کا ویٹ کروں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے اس کو ڈھک دیا اوپر سے، اور جو فلیم ہے میرا تھوڑا سا میں نے تیز رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہلکا ہلکا سا بوائل آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس کنڈیشن پر چاول آپ کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ پلاؤ آپ کا اس کنڈیشن پر آتا ہے، تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں فلیم ابھی میرا تیز ہے، تھوڑا سا پانی جسٹ صرف تھوڑا سا پانی اس کو میں ڈرائی کروں گی اور 1-2 منٹ، جسٹ 1 منٹ ہی، بلکہ 2 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ کے لیے جو ہے اس کو میں ایسے ہی بوائلنگ پہ رکھوں گی اور پھر اس کو میں ڈھکنے کے بعد فلیم اپنی آہستہ کر دوں گی اور آلموسٹ 10 منٹس کے قریب میں اس کو اوپر رکھوں گی چولہے پر آہستہ آنچ کے اوپر۔ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ فلیم آپ نے کتنی رکھنی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چاول جو ہوں گے وہ آہستہ 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 پکیں گے، اور جو پانی کی ہم نے تھوڑی سی کمی رکھی ہے اپنے چاولوں کے اندر، جو پانی ہم نے کم یوز کیا ہے، تو کم چاولوں کے اندر بھی چاول اچھے سے پک جائیں گے۔ اور یہ اب میں نے تھوڑا سا چاولوں کو الٹا پلٹا دیا ہے، نیچے والے چاول اوپر کیے ہیں، اوپر والے نیچے کر کے اوپر میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے۔ فوڈ کلر جو ہے میں نے ڈرائی فارم میں ڈالا ہے، اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا چاول کے اندر پانی نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ ابھی چاول کا پانی ٹوٹلی طور پر ڈرائی آؤٹ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوڈ کلر ڈالنے کے بعد میں نے پھر سے چاولوں کو الٹ پلٹ دینا ہے، کیونکہ یہ میں نے ڈرائی فارم میں یوز کیا ہے، اس لیے اس کو الٹنا پلٹنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اسٹیم سے اور جو تھوڑا بہت اس کے اندر پانی ہے اس سے یہ مکس ہو جائے۔ پھر سے میں نے اس کو رکھا ہے اور تقریباً 5 منٹ کے دم پر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے اتار لیا ہے چولہے سے نیچے اتارنے کے بعد یہ کام کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو ضرور الٹا پلٹا کریں تاکہ جو اس کے اندر جو اسٹیم ہے، جو ایکسٹرا اسٹیم ہے وہ نکل جائے، کیونکہ جب آپ وہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے بن جاتے ہیں یا پھر وہ آپس میں چپچپے ہو کر جڑ جاتے ہیں، تو وہ بالکل بھی کھانے میں اچھے نہیں لگتے ہیں۔
اور یہ دیکھیں میں نے بڑی مزیدار سی پلیٹنگ کر لی ہے. اور اگر آپ کو اس کو پسند آیا تو آپ نے اس کو ضرور لائک و شیئر کرنا ہے، اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے جو بتانے کا طریقہ ہے وہ کیسا لگا، ٹھیک ہے نا. تو ضرور اس کو بنائیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور 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 پسند آئیں گے. یہ ڈھابا چاول اس کو کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ کم انگریڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں، اور جو کہ آنے والے سالوں میں بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ کم انگریڈینٹس میں بہت زیادہ مزے کی کوئی چیز ہمیں بنانے کو نظر آ جائے، جو کہ کم انگریڈینٹس میں بھی ہو، کم بجٹ میں بھی ہو، اور ٹائم میں بھی بہت زیادہ اچھی ہو، اور یہ بالکل سیف ہے. ورنہ بریانی وغیرہ ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اتنا زیادہ تھوڑی سی ٹرکی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بالکل بھی ٹرکی نہیں ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.